سلیمان اول جو کہ سلطنت عثمانیہ کے 10ویں فرما روا تھے، جنہوں نے 1520 عیسوی سے 1566 عیسوی تک 46 سال تک حکمرانی کے فرائض سر انجام دیے۔ سلیمان اول جو کہ 6 نومبر 1494 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 6 ستمبر 1566 عیسوی میں 72 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلوار حق یوٹیوب چینل اور میں آپ کا دوست راؤ عمران۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل تلوار حق کو سبسکرائب ضرور کر لے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ ہر آنے والی نئی معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ سلیم اول بلا شبہ سلطنت عثمانیہ کے سب سے عظیم حکمران تھے، جنہوں نے اپنے بے مثل عدل و انصاف اور لاجواب انتظام کی بدولت پوری مملکت اسلامیہ کو خوشحالی اور ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر دیا۔ انہوں نے مملکت کے لیے قانون سازی کا جو خصوصی اہتمام کیا، اس کی بنا پر ترک انہیں سلیمان قانونی کے لقب سے یاد کرتے ہیں، جبکہ مغرب ان کی عظمت کا اس قدر معترف ہے کہ مغربی مصنفین انہیں سلیمان ذی شان یا سلیمان عالی شان اور سلیمان اعظم کہہ کر پکارتے ہیں۔ ان کی حکومت میں سرزمین حجاز، ترکی، مصر، الجزائر، عراق، کردستان، یمن، شام، بیت المقدس، خلیج فارس اور بحیرہ روم کے ساحلی علاقے، یونان اور مشرقی و مغربی ہنگری شامل تھے۔ سلیمان جو کہ 6 نومبر 1494 عیسوی میں پیدا ہوئے، ان کے والد سلیم اول دولت عثمانیہ کے 9ویں سلطان تھے، جبکہ والدہ کا نام عائشہ حفصہ سلطان تھا۔ سلیم اول نے 8 سال تک حکومت کی۔ سلیمان نے اپنے والد سے 16 سال تک جنگی فنون کی تربیت حاصل کی۔ سلیم اول نے اپنے بیٹے کو دینی و دنیاوی تعلیم دلوانے کا بھی اہتمام کیا تھا۔ سلیمان کی انتظامی صلاحیتوں کو اس وقت جلا ملی جب انہیں مختلف صوبوں میں حاکم مقرر کیا گیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے دادا سلطان بایزید ثانی کے زمانے میں کفا کی سنجک صوبے میں حکمرانی کے فرائض سر انجام دیے۔ انہوں نے مغنیسیہ، ادرنا اور ساروخان کی حکمرانی کی ذمہ داریاں بھی سر انجام دی۔ سلیم اول نے جب ایران پر حملہ کیا تو سلیمان ہی نائب کی حیثیت سے قسطنطنیہ میں موجود تھے۔ 7 سال کی عمر میں سلیمان کو سائنس، تاریخ، ادب، الہیات اور جنگی فنون سیکھنے کے لیے توپ کاپی محل قسطنطنیہ میں بھیجا گیا تھا۔ جوانی کے دور میں اس کی دوستی پارغلی ابراہیم سے ہو گئی تھی، جو ایک غلام تھا اور بعد ازاں اس کا سب سے بااعتماد مشیر بنا۔ سلطان سلیمان 26 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ بایزید ثانی کے عہد میں جب اس کی عمر بہت کم تھی، وہ مختلف صوبوں کا حاکم رہ چکا تھا۔ پھر جب سلیمان اول نے ایران پر حملہ کیا تو سلیمان کو نائب سلطنت کی حیثیت سے قسطنطنیہ میں چھوڑ گیا۔ اس کے بعد جنگ مصر کے دوران میں وہ ادرنا کا حاکم تھا، اور پھر سلیم اول کے عہد کے آخری 2 سالوں میں ولایت صادر خان کا انتظام اسی کے سپرد تھا۔ چنانچہ جب سلیم اول کی وفات کے بعد وہ تخت پر آیا تو ایک کامیاب مدبر اور لائق فرما روا کی شہرت حاصل کر چکا تھا۔ ذاتی عظمت میں وہ اپنے تمام پیش روؤں سے بڑا تھا اور فتوحات اور وسعت سلطنت کے لحاظ سے ان سب پر فوقیت لے گیا۔ اس عہد میں سلطنت عثمانیہ اپنی انتہائی حد کمال تک پہنچ گئی۔ اس کی خانگی زندگی بالکل بے داغ تھی۔ وہ اپنے رحم و کرم کے لیے خاص طور پر مشہور تھا۔ انصاف اس کا مخصوص شیوا تھا اور اس کی عدالت میں نسل، رنگ و مذہب کی کوئی تفریق نہ تھی۔ رعایا کی فلاح و بہبود اس کا مطمع نظر تھا۔ چنانچہ جب وہ تخت نشین ہوا تو تمام رعایا نے اس نوجوان سلطان کا، جو اپنے اخلاق، شجاعت، انصاف، رحم دلی اور دانش مندی کی بنا پر حد درجہ ہر دل عزیز تھا، نہایت مسرت کے ساتھ استقبال کیا۔ اپنی حکومت کے پہلے ہی سال میں اس نے انصاف اور رحم دلی کی ایسی مثالیں پیش کی جس سے اس کے آئندہ طرز عمل سے متعلق نہایت خوش آئند توقعات قائم کی جانے لگی۔ اس کے حکم سے سلطنت کے بعض اعلیٰ حکام
بددیانتی اور ظلم کے جرم میں گرفتار کیے گئے اور ان کو سخت سزائیں دی گئیں۔ ان واقعات کی خبریں تمام سلطنت میں پہنچیں اور رایا کو اپنی جان و مال کی طرف سے اطمینان ہو گیا۔ سلیمان نے تمام صوبہ داروں کے پاس احکام بھیجے کہ رایا کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ کی جائے اور امیر و غریب، مسلم و غیر مسلم کے ساتھ یکساں طور پر انصاف کیا جائے۔ ان کے احکام کے نفاذ سے ہر طرف امن و امان قائم ہو گیا۔ سلیمان اعظم کا عہد حکومت نہ صرف تاریخ عثمانیہ بلکہ تاریخ عالم کا ایک نہایت اہم دور ہے۔ 1520 عیسوی میں سلیم اول کے انتقال کے بعد عثمانی سلطنت کی بھاگ دوڑ سلیمان اول کے ہاتھوں میں آئی اور یہیں سے دولت عثمانیہ کے اس دور کا آغاز ہوتا ہے جو اپنی خوشحالی، استحکام اور وسعت کے اعتبار سے یادگار ہے۔ سلیمان نے اپنے 46 سالہ دور حکومت میں خلافت عثمانیہ کو سیاسی برتری دلوانے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے جو کوشش کی وہ بلا شبہ لائق صد تحسین ہے۔ ان کا یہ کارنامہ اس لحاظ سے بھی بے حد ممتاز ہے کہ اس دور میں مسیح و مغربی طاقتیں بیدار اور متحد ہو رہی تھیں۔ مغربی یورپ کی سلطنتیں قرون وسطیٰ کے خلفشار سے نکل کر عہد جدید کی معرکہ آرائیوں کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ سلطنت عثمانیہ اور ان کے درمیان 40 سال سے کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ یورپ میں بایزید ثانی کی لڑائیاں چھوٹی چھوٹی مسیح ریاستوں کے ساتھ محدود تھیں۔ سلیم اول کی توجہ تمام تر اسلامی سلطنتوں کی جانب مبذول رہی۔ اس مدت میں یورپ کی سلطنتوں نے بہت نمایاں طور پر ترقی کر لی تھی۔ اسپین سے مورس کا اخراج ہو چکا تھا اور وہاں کی مختلف مسیح ریاستیں متحد ہو کر ایک فرما رواں کے زیر حکومت آ چکی تھیں۔ فرانس اپنی خانہ جنگیوں کو ختم کر کے دوسرے ملکوں کی فتوحات کے لیے نکل چکا تھا۔ انگلستان اور سلطنت آسٹریا میں بھی قوت و استحکام کی علامتیں ظاہر تھیں۔ بعد ازاں فنون کے فن حرب میں خصوصیت کے ساتھ بہت زیادہ ترقی ہو گئی تھی۔ باقاعدہ تنخواہ اور پیدل فوجیں بڑی تعداد میں رکھ لی گئی تھیں۔ آتش اسلحوں کا استعمال کثرت سے کیا جا رہا تھا۔ عیسائی سلطنتوں میں اپنی قوت کا احساس اور مسلمانوں سے تازہ مقابلے کا حوصلہ شدت سے پیدا تھا۔ یورپ مذہبی جوش سے لبریز تھا اور باہمی عداوتوں کے باوجود تمام مسیح سلطنتیں دولت عثمانیہ کے مقابلے کے لیے آمادہ مستعد تھیں اور بڑی بڑی شخصیات عثمانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ گئی تھیں۔ مثلاً شہنشاہ چارلس پنجم جو یورپ کے نصف سے زائد حصے پر حکمران تھا، جس میں موجودہ اسپین، بیلجیم، ہالینڈ اور جرمنی شامل تھے۔ ادھر انگلستان میں ملکہ الیزابیتھ اول حکمران تھی اور ہنگری پر شاہ لوئی کا سکہ چل رہا تھا۔ یہ یورپ کی بیداری کا زمانہ تھا۔ فرانس، انگلستان اور آسٹریا نے اپنے اختلافات ختم کر لیے تھے۔ مسیح طاقت متحد ہونے کی فکر میں تھیں۔ دولت عثمانیہ کے لیے چارلس اور اس کے معاونین سے قوت آزمائی کرنا آسان نہ تھا، خصوصاً ایسی حالت میں کہ ایران کی وسیع سلطنت دشمنی پر آمادہ تھی اور شام و مصر میں ہر وقت بغاوت کا خطرہ تھا۔ چنانچہ حکومت سنبھالنے کے بعد اپنے 26 سالہ دور حکومت میں سلیمان کسی نہ کسی جنگ یا مہم میں مصروف رہے۔ اگرچہ درمیان میں مختصر وقفے بھی آئے، لیکن جہاد کا جو جذبہ سلیمان کے سینے میں موجزن تھا، اس نے انہیں آخر وقت تک میدان عمل میں مصروف رکھا۔ حتیٰ کہ جنگ کے دوران ہی انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ انہوں نے ذاتی طور پر 13 بڑی جنگوں میں شرکت کی، جن میں سے 3 ایشیا میں اور 10 یورپ میں لڑی گئی، اور اس طرح سلطنت عثمانیہ کی حدود میں 13 مرتبہ توسیع کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 16ویں صدی میں ترکوں کی عظیم الشان کامیابی کا سبب ان کی زبردست فوجی قوت اور اپنی قوت عظمت کا احساس تھا، لیکن اس کامیابی کا اصل سبب یہ تھا کہ عنان سلطنت ایک ایسے فرما روا کے ہاتھ میں تھی جو دولت عثمانیہ کا سب سے بڑا تاجدار
اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شہنشاہ تھا۔ سلیم اول کے آخری دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ اور سلطنت ہنگری کے درمیان آویزش پیدا ہو گئی تھی اور سرحدی علاقوں میں برابر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ اس خلش کو دور کرنے کے لیے سلیمان کو بلغراد اور زباکز کے سرحدی قلعوں کو فتح کرنا ضروری ہو گیا۔ ان قلعوں کی فتح سرحد کے استحکام کے لیے بھی ضروری تھی اور یورپ میں مزید فتوحات حاصل کرنے کے لیے بھی۔ چنانچہ سلیمان نے ہنگری کے بادشاہ لوئی ثانی کے پاس اپنے سفیر بھیجے اور اس سے خراج کا مطالبہ کیا۔ لوئی نے اس مطالبے کے جواب میں عثمانی سفرا کو قتل کرا دیا۔ سلیمان کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ فوراً ہنگری کی فتح کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے فوجی سرداروں نے زباکر اور دوسرے قلعوں کا محاصرہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سلیمان خود بلغراد کی طرف بڑھا اور اس شہر کے گرد جس نے محمد فاتح جیسے سلطان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا اپنے خیمے نصب کر دیے۔ 7 روز کی گولہ باری کے بعد 25 رمضان 927 ہجری کو بلغراد فتح ہو گیا۔ فتح کے بعد نہ قلعہ کے فوجی دستے کا قتل عام ہوا اور نہ شہر کے باشندے قتل کیے گئے۔ سلیمان نے وہاں کے سب سے بڑے گرجا میں نماز ادا کی اور تثلیث کے اس عظیم الشان معبود کو خدائے واحد کی پرستش کے لیے مخصوص کر دیا۔ اس کے بعد اس نے بلغراد میں ایک ترکی دستہ متعین کیا اور قلعہ کو از سر نو مضبوط اور مستحکم کر کے قسطنطنیہ واپس ہوا۔ بلغراد کے علاوہ سرحد کے دوسرے قلعوں پر بھی عثمانیوں نے قبضہ کر لیا اور ہنگری میں داخل ہونے کے تمام دروازے ان کے لیے کھل گئے۔ بلغراد کی فتح کا ایک اثر یہ ہوا کہ جمہوریہ وینس نے اثر نو اپنے کو سلطنت عثمانیہ کا باج گزار تسلیم کر لیا اور جزائر قبرص وزانتا کا خراج 2 چند کر دیا۔ رودوش کی فتح مختلف وجوہ سے ضرور تھی۔ بلغراد اور رودوش یہی 2 مارکے تھے جن میں سلطان محمد فاتح نے شکست کھائی تھی۔ بلغراد کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کے دامن سے ایک شکست کا داغ تو دھو دیا، سلیمان کی اعلیٰ حوصلگی دوسرے دھبے کے دھونے کے لیے بے قرار تھی۔ بعد ازاں رودوش کے جہاز بحر روم کے مشرقی حصہ میں اور مجمع الجزائر اور اناتولیا کے ساحلوں پر لوٹ مار مچائے رہتے تھے۔ رودوش کی فتح اس وجہ سے بھی ضروری تھی کہ قسطنطنیہ اور شام و مصر کے درمیان جو تعلقات اب قائم ہو گئے تھے ان میں مبارزین رودوش اپنے جہازوں کے ذریعے رخنہ انداز ہوتے رہتے تھے۔ ان اسباب کی بنا پر سلیمان نے اس جزیرہ پر قبضہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا اور 300 جہازوں کا عثمانی بیڑا قسطنطنیہ سے رودوش کی جانب روانہ کیا۔ ساتھ ہی وہ خود بھی 1,00,000 فوج لے کر ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل کی طرف بڑھا۔ بحری اور بری فوجوں کے جمع ہونے کی جگہ خلیج مار مریض قرار پائی جو رودوش کے محاذ میں واقع ہے۔ 4 رمضان 928 ہجری کو سلطان رودوش کے ساحل پر اترے اور 8 رمضان 928 ہجری کو رودوش کا محاصرہ شروع ہوا جو تقریباً 5 ماہ تک جاری رہا۔ رودوش کے راہب مبارزین نے نہایت شجاعت کے ساتھ مدافعت کی، لیکن محاصرین کی قوت سے مجبور ہو کر بالآخر انہیں 929 ہجری کو ہتھیار ڈال دینے پڑے۔ سلیمان نے ان کے ساتھ جو مراد برتیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی شجاعت کا کس درجہ قدردان تھا۔ اس نے مبارزین کو اجازت دے دی کہ 12 روز کے اندر اپنے تمام اسلحوں اور سامانوں کو لے کر اپنے ہی جہازوں پر رودوش سے چلے جائیں اور اگر ضرورت سمجھیں تو عثمانی جہازوں کو بھی کام میں لائیں۔ رودوش کے باشندوں کو سلطان کی رعایا بننے کے بعد پوری مذہبی آزادی دے دی گئی۔ سلطان نے صراحت کے ساتھ وعدہ کیا کہ ان کے کلیساؤں سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، ان کے بچے والدین سے چھینے نہ جائیں گے اور 5 سال تک ان سے کسی قسم کے ٹیکس یا محصول کا مطالبہ نہ ہوگا۔ سلیمان نے اپنی فوجیں قلعہ سے چند میل کے فاصلے پر ہٹا لیں تاکہ مبارزین امن و سکون کے ساتھ قلعہ سے نکل جائیں۔
لیکن ینیچری باوجود سخت روک تھام کے بے قابو ہو گئے اور شہر میں داخل ہو کر تھوڑی دیر تک لوٹ مار کرتے رہے۔ تاہم تمام شرائط سلیمان کی طرف سے نہایت دیانتداری کے ساتھ پورے کیے گئے۔ مبارزین ردوش نے وہاں سے نکلنے کے بعد 8 سال تک جزیرہ کریٹ میں قیام کیا اور پھر مستقل طور پر جزیرہ مالٹا میں جا کر آباد ہو گئے۔ بلگراد اور رودوش کی فتح کے بعد ہنگری، سسلی اور اٹلی کے راستے سلیمان کے لیے کھل گئے، لیکن مصر کی بغاوت اور ایشیائی کوچک کی شورش کے باعث اسے پہلے مشرق کی جانب متوجہ ہونا پڑا اور یورپین سلطنتوں کو 2 سال کی مہلت مل گئی۔ احمد پاشا نے جو خیر بے کے انتقال کے بعد 928 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر تھا، علم بغاوت بلند کیا۔ اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے سلیمان نے ایک فوج مصر روانہ کی۔ احمد پاشا کو شکست ہوئی اور اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد سلیمان نے صدر اعظم ابراہیم پاشا کو حکومت مصر کے انتظام و استحکام کے لیے مامور کیا اور خود سلطنت کے داخلی انتظامات کی طرف متوجہ ہوا۔ 931 ہجری کے اوائل سرما میں وہ شکار کی غرض سے قسطنطنیہ سے ادرنا چلا گیا۔ رودوش کی فتح کو 1.5 سال کی مدت گزر چکی تھی، ینیچری کو امن کا یہ زمانہ نہایت گراں گزر رہا تھا۔ چنانچہ سلیمان کی عدم موجودگی میں انہوں نے قسطنطنیہ میں بغاوت برپا کر دی اور وزراء اور دوسرے بڑے بڑے عہدہ داروں کے مکانات لوٹ لیے۔ یہ خبر سن کر سلیمان ادرنا سے قسطنطنیہ لوٹا اور اس شورش کو فروغ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے باغیوں کے بعض سرداروں کو قتل کرا دیا اور 2 کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا اور پھر عام سپاہیوں کو انعام و اکرام دے کر بغاوت کا خاتمہ کر دیا۔ وزیر اعظم ابراہیم پاشا اس وقت مصر میں تھا۔ سلیمان نے اسے واپس بلا لیا اور ہنگری کی مہم کی تیاری شروع کر دی۔ ینیچری کی بغاوت سے اس کو تجربہ ہو گیا تھا کہ سلطنت کے امن کے لیے اس فوج کو جنگ میں مصروف رکھنا ضروری ہے۔ بلگراد کی فتح کے بعد سے اگرچہ کوئی بڑی جنگ ہنگری کے ساتھ پیش نہیں آئی تھی، تاہم چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کا سلسلہ قائم تھا۔ اس کے علاوہ فرانسس اول شاہ فرانس نے، جسے شہنشاہ چارلس پنجم نے پیویا کی جنگ 1521 عیسوی میں شکست دے کر قید کر لیا تھا، سلیمان سے ہنگری پر حملہ کرنے کی بے منت استدعا کی تاکہ چارلس پنجم کو اپنی توجہ فرانس سے ہٹا کر ہنگری کی جانب مبذول کرنی پڑے، جس کی سرحد آسٹریا سے ملی ہوئی تھی۔ پھر اسی زمانہ میں شاہ ایران نے شہنشاہ چارلس پنجم اور شاہ ہنگری کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایک جارحانہ اور مدافعانہ اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی۔ ان وجوہ سے سلیمان نے ہنگری پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سلیمان 1,00,000 فوج اور 300 توپوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ قسطنطنیہ سے روانہ ہونے کے 5 ماہ بعد 932 ہجری کو مباکس کے میدان میں ہنگری کی فوج سے مقابلہ ہوا۔ عثمانی لشکر کو اپنی کثرت تعداد اور توپ خانوں کی بنا پر بہت کچھ فوقیت حاصل تھی۔ 2 گھنٹہ سے کم ہی میں جنگ اور ساتھ ہی ہنگری کی قسمت کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ شاہ لوئی، اس کے 8 اسقف، ایان ہنگری کی ایک بڑی تعداد اور 24,000 سپاہی مارے گئے۔ شاہ لوئی بھاگتا ہوا دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ 932 ہجری کو سلیمان ہنگری کے پایا تخت بودا بداست پہنچا۔ باشندگان شہر نے ہتھیار ڈال کر دروازے کھول دیے۔ ہنگری کے جو امراء مباکس کی تباہی سے بچ گئے تھے، انہوں نے سلیمان کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت کا حلف لیا۔ چونکہ شاہ لوئی لاولد مر گیا تھا، اس لیے سلیمان کی تحریک سے ان امراء نے ہنگری کے تخت کے لیے کانٹ زاپولیا کا انتخاب کیا، جو ٹرانسلوینیا کا امیر اور ہنگری کے اکابر میں تھا۔ اس کے چند دنوں بعد سلیمان کو اطلاع ملی کہ ایشیائی کوچک میں کچھ بغاوت کی صورتیں رونما ہو رہی ہیں، چنانچہ وہ فوراً بودا سے قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہنگری کے بعض سرحدی قلعوں میں ترکی دستے متعین کر دیے گئے۔ ہنگری کے تخت کے لیے زاپولیا کا انتخاب خانہ جنگی کا باعث ثابت ہوا۔
آرک بوگ فرڈینڈنٹ جو شہنشاہ چارلس پنجم کا بھائی تھا اور جسے چارلس پنجم نے آسٹریا کی آرچ ڈچی منتقل کر دی تھی، ایک صلح نامہ کی روح سے جو چارلس پنجم اور سابق شاہ لوئی کے درمیان ہو چکا تھا، ہنگری کے تخت کا دعوے دار ہوا۔ دوسری طرف زاپولیا اور اس کے حامیوں نے اپنی موافقت میں ہنگری کا ایک قدیم قانون پیش کیا، جس کی روح سے ہنگری کے باشندے کے علاوہ کوئی دوسرا شخص وہاں کا بادشاہ منتخب نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن باوجود اس قانون کے مغربی ہنگری کے امراء نے فرڈینڈنٹ کو منتخب کر لیا۔ اس کے بعد جنگ ناگزیر ہو گئی۔ فرڈینڈنٹ کے ساتھ آسٹریا کی مدد شامل تھی۔ اس نے زاپولیا کو شکست دے کر ملک کے باہر بھگا دیا۔ زاپولیا نے پولینڈ میں پناہ لی اور وہاں سے سلیمان کی خدمت میں مدد کی درخواست بھیجی۔ یہ سن کر فرڈینڈ نے بھی اپنا ایک سفیر سلیمان کے دربار میں بھیجا اور نہ صرف ہنگری کے تخت کے لیے حمایت کی استدعا کی، بلکہ بلغراد اور ہنگری کے دوسرے شہروں کی واپسی کا بھی، جو سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکے تھے، مطالبہ کیا۔ سلیمان نے فرڈینڈ کے مطالبہ سے برافروختہ ہو کر اس کے سفیر کو رخصت کر دیا اور زاپولیا کے سفیر کو اطمینان دلایا کہ وہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ 10 مئی 1529 عیسوی کو سلیمان قسطنطنیہ سے روانہ ہوا اور 2.5 لاکھ فوج اور 300 توپوں کے ساتھ ہنگری میں داخل ہو کر 3 ستمبر 1529 عیسوی کو پایہ تخت بودا پہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ 6 روز میں بودا فتح ہو گیا اور زاپولیا دوبارہ تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد سلیمان آسٹریا کے مشہور دارالسلطنت ویانا کی طرف بڑھا۔ زاپولیا کو اس کے عہدے پر بحال کیا اور فتنے کی جڑ کاٹنے کی غرض سے آسٹریا کا رخ کیا۔ 27 ستمبر کو دارالحکومت ویانا کا محاصرہ شروع کیا۔ یہ محاصرہ طویل ہو گیا۔ موسم بہت خراب تھا، رسد کی کمی تھی۔ راستوں کی خرابی کی وجہ سے سلطان کو بڑی توپیں ہنگری میں ہی چھوڑنی پڑی، اس لیے یہ محاصرہ بے نتیجہ رہا اور سلطان کو واپس آنا پڑا۔ لیکن یورپ کے قلب تک مسلمانوں کے قدم پہنچنے کے باعث ان کی اہل یورپ پر بڑی دھاک بیٹھ گئی۔ 3 سال بعد سلطان نے پھر آسٹریا کا رخ کیا، لیکن صرف ایک مقام گونز کو فتح کرنے میں 3 ماہ کا عرصہ لگ گیا۔ وہاں سے آسٹریا کو فتح کر کے سلطان نومبر میں قسطنطنیہ واپس پہنچ گئے اور پھر آسٹریا سے عارضی صلح ہو گئی۔ سلیمان کا چھٹا بڑا حملہ ایران کے خلاف تھا۔ سلطان کے وزیر اعظم ابراہیم نے 941 ہجری بمطابق جولائی 1534 عیسوی میں تبریز پر بھی قبضہ کر لیا۔ ستمبر میں سلطان بذات خود اس شہر میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے۔ یہاں سے ترک فوج نے ہمدان کے راستے بغداد کا رخ کیا۔ سلطان بغداد میں 4 ماہ رہے، پھر ایرانیوں نے چونکہ مفتوحہ علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا، اس لیے ترک افواج نے ایک بار پھر ایران کا رخ کیا اور آذربائیجان اور دیگر کئی علاقے فتح کر لیے۔ 23 رجب 943 ہجری بمطابق 17 جنوری 1534 عیسوی کو سلطان واپس قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ اس کے بعد سلطان چند سالوں تک مختلف چھوٹی بڑی مہمات میں مصروف رہے۔ ادھر فرڈینڈ اور زاپولیا نے ہنگری کو ایک معاہدے کے تحت آپس میں تقسیم کر لیا تھا، لیکن صرف 1 سال بعد زاپولیا کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد فرڈینڈ نے اپنی حریف طبیعت سے مجبور ہو کر پھر پورے ہنگری پر قبضہ جمانا چاہا۔ سلطان کو یہ اطلاعات ملی تو انہوں نے ربیع الاخر 948 ہجری بمطابق اگست 1541 عیسوی میں ہنگری کا رخ کیا۔ شہر بودا اور دیگر کئی شہر فتح کیے اور انہیں اپنی مملکت میں شامل کر لیا، اور صرف ٹرانسلوانیا کو زاپولیا کی بیوہ ملکہ ایزابیلا کے لیے چھوڑ دیا۔ دالپور ہیکولس فونفیکریشن پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہاں ترک دستے متعین کر دیے گئے۔ ہنگری کو سنجوکوں میں تقسیم کر دیا گیا اور یہاں ترک گورنر مقرر کیے گئے۔ 1547 عیسوی میں شہنشاہ چارلس پنجم اور فرڈینڈ نے سلطان سے 7 سالہ صلح کر لی اور ہنگری اور ٹرانسلوانیا پر سلطان کا قبضہ ہو گیا۔ فرڈینڈ نے ایک کثیر رقم سالانہ خراج دینے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد چند سالوں میں سلطان نے ایران میں اندر تک حملے کیے۔ بغداد، موصل، یریوان، آرمینیا اور بین النہرین کو اپنی مملکت میں شامل کیا۔
ادھر عدن پر قبضہ کیا اور بحرہ روم میں اپنے طاقتور بحری بیڑے اور امیر الجہر خیر الدین پاشا بار بروسہ کے شاندار کارناموں کی بدولت الجزائر، طرابلس اور بحرہ ایجین کے متعدد جزیرے فتح کیے۔ اس زمانے میں بری قوت کے اعتبار سے ایشیا یا یورپ کی کوئی سلطنت دولت عثمانیہ کے برابر نہ تھی، اور بحری لحاظ سے بھی اس کا شمار دنیا کی چند بڑی مملکتوں میں ہوتا تھا۔ پارگلی ابراہیم پاشا، جسے فرنگ ابراہیم پاشا بھی کہا جاتا ہے، جو توپ کاپی محل میں اس کی موت کے بعد مقتول ابراہیم پاشا کا ہو گیا، وہ سلطنت عثمانیہ کا پہلا وزیر اعظم تھا جسے سلیمان اول نے یہ مرتبہ عطا کیا۔ ابراہیم پارگا کا پیدائشی مسیح تھا جسے بچپن میں ہی غلام بنا دیا گیا۔ وہ اور سلیمان اول بچپن سے ہی گہرے دوست بن گئے تھے۔ سلطان سلیمان نے 1523 عیسوی وزیر اول پیری محمد پاشا کو، جسے اس کے والد سلیم اول نے وزیر اول مقرر کیا تھا، تبدیل کر کے ابراہیم پاشا کو وزیر اعظم مقرر کیا۔ ابراہیم 13 سال تک اس عہدے پر فائز رہا، لیکن 1536 عیسوی میں سلطان نے ابراہیم پاشا کو سزائے موت کا حکم دیا اور اس کی جائیداد بحق سرکار ضبط کر لی گئی۔ 1520 عیسوی میں سلیمان اول کے تخت نشین ہونے کے بعد اسے مختلف عہدے ملے، جس میں وہ سب سے پہلے مصاحب خاص بنا۔ سلیمان کی فوج کے ایک ماہر کمانڈر ہونے کے باوجود فارسی صفوی سلطنت کے خلاف جنگ میں وہ سلطان کی نظروں سے گر گیا۔ صفوی جنگ کے دوران اس نے اپنے نام کے ساتھ سلطان بھی شامل کر لیا، جسے سلیمان نے اپنے لیے سنگین توہین سمجھا۔ اس کے علاوہ ابراہیم اور اس کے سابقہ ناصح سکندر چلبی کے مابین صفوی جنگ کے دوران بار بار فوجی قیادت اور پوزیشنوں پر جھڑپیں ہوئیں۔ ان واقعات کی بنا پر 1536 عیسوی میں اسے سزائے موت دی گئی۔ سکندر چلبی کو 1 سال قبل 1535 عیسوی میں سزائے موت دی گئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابراہیم پاشا سلیمان اول کی بیوی خرم سلطان کی سازشوں کا شکار ہوا۔ ابراہیم شہزادہ مصطفیٰ، جو ماہ دوراں سلطان اور سلیمان اول کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور تخت کا ظاہری وارث بھی تھا، کو سلطان بنانا چاہتا تھا، مگر خرم سلطان اپنے بیٹے کو سلطان بنانا چاہتی تھی۔ شہزادہ مصطفیٰ کو 6 اکتوبر 1553 عیسوی کو سلطان نے غداری کے جرم میں موت کی سزا سنائی، جس کے لیے خرم سلطان نے عرصے سے سازشوں کا جال بن رکھا تھا۔ 1565 عیسوی میں آسٹریا سے جنگ پھر شروع ہو گئی، جس میں مسیحیوں نے کچھ کامیابیاں حاصل کی۔ سلطان اس زمانے میں بیمار تھے، انہیں گٹھیا کی شکایت تھی، اس کے باوجود مردانہ وار افواج کی قیادت کے لیے نکل آئے۔ آسٹریا کے قلعہ سگت وار کا محاصرہ 2 اگست 1565 عیسوی کو شروع ہوا اور 8 ستمبر تک جاری رہا اور قلعہ فتح ہو گیا، اور اس وقت جب لشکر اسلام کامیابی کے پھریرے لہراتا ہوا قلعے میں داخل ہو رہا تھا، لیکن سپاہی اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ ان کا محبوب سلطان اب ان کے درمیان نہیں رہا، بلکہ وہ 9 اور 10 بمطابق 5 اور 6 ستمبر کی درمیانی شب ہی انہیں چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ سلطان کی وفات کی خبر وزیر اعظم سوکو للی پاشا نے دانستہ مخفی رکھی اور فتح کے بعد اسے عام کیا۔ فتح کے شادیانے فوراً موقوف ہو گئے اور فضا سوگوار ہو گئی۔ سلطان کی میت واپس قسطنطنیہ لائی گئی، جہاں خود ان کی تعمیر کردہ مسجد سلیمانیہ میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سلیمان اول کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں ایک اور نئی دلچسپ معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔